الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم الدین النصیحہ میں نزول قرآن کے بارے میں کچھ معلومات کی گفتگو کریں گے. مکی صورتیں 86 ہیں. مکی عرصہ میں 10 سال میں نازل ہوئیں. مدنی صورتیں 28 ہیں. مدنی عرصہ نزول 12.5 سال ہے. کل صورتیں 144. کل عرصہ نزول قرآن 22.5 سال ہے. قرآنی آیات سن کر اہل ایمان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بشارت دے دو جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. جو مصیبت ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں. قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے والوں کے دل نرم پڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کے جسم کانپ اٹھتے ہیں جو اپنے رب کا خوف کھاتے ہیں. آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ کے ذکر کی طرف جھک جاتے ہیں. یہ ہے اللہ کی ہدایت، جسے چاہے یہ سمجھا دیتا ہے اور جسے چاہے اللہ ہی راہ بلا دے. اس کا ہادی کوئی نہیں. یہاں پر ایک وضاحت کرتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ اپنی اس کتاب قرآن کریم کی تعریف میں فرماتا ہے کہ اس بہترین کتاب کو اس نے نازل فرمایا ہے جس کی آیتیں مقرر ہیں تاکہ فہم سے قریب تر ہو جائے. ایک آیت دوسری کے مشابہ اور ایک حرف دوسرے سے ملتا جلتا. اس صورت کی آیتیں اس صورت سے اور اس سے ملی جلی ایک ایک ذکر کی گئی کئی جگہ اور پھر بے اختلاف. بعض آیتیں ایک ہی بیان میں، بعض بھی مذکور ہے. اس کی ضد کا ذکر بھی انہی کے ساتھ ہے. مثلا مومنوں کے ذکر کے ساتھ ہی کافروں کا ذکر، جنت کے ساتھ ہی دوزخ کا بیان وغیرہ. اس کی پاک اور بااثر آیتوں کا مومنوں کے دل پر نور پڑتا ہے. وہ انہیں سنتے ہی خوف زدہ ہو جاتے ہیں. سزاؤں اور دھمکیوں کو سن کر ان کا کلیجہ کپ کپانے لگتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور انتہائی عاجزی اور بہت ہی بڑی گریہ و زاری سے ان کے دل اللہ کی طرف جھک جاتے ہیں. اس کی رحمت و لطف پر نظریں ڈال کر امیدیں بندھ جاتی ہیں. یہ آیات قرآنی سے ایمان میں بڑھتے ہیں اور وہ انہیں سن کر روتے ہوئے سجدوں میں گر پڑتے ہیں اور تعمیل کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں.
قرآنی آیات سن کر اہل ایمان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ مومن وہ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر کانپ اٹھتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اہل علم قرآن مجید سن کر روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور اس سے ان کی عاجزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کہہ دے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڈیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلا شک و شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہی ہے۔ وہ اپنی ٹھوڈیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع و خضوع اور بڑھا دیتا ہے۔ یہاں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ کیے جاتے ہیں۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن کریم چونکہ کتاب ہدایت ہے اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے، لہٰذا جو شخص قرآن مجید سمجھ کر نہیں پڑھتا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس سلسلہ میں دنیاوی کتب کی مثالیں دی جاتی ہیں، مثلاً قانون یا انجینئرنگ کی کتب جو شخص نہیں سمجھتا اسے ان کتب کو پڑھنے کا کیا فائدہ۔ اس قسم کی مثالیں دیتے ہوئے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن مجید کا معاملہ دنیا کی دیگر تمام کتب سے مختلف ہے۔ قرآن مجید جہاں کتاب ہدایت ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے الفاظ بھی ہیں جنہیں خود اللہ تعالیٰ نے ہی ترتیب دیا ہے، اس لیے ان کو محض ادا کرنا بھی عبادت میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات تلاوت کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے۔ بے شک اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اس آیت مبارکہ میں قرآن مجید کی تلاوت کو واضح طور پر نبوت کا ایک الگ مقصد بتایا گیا اور قرآن مجید کی تعلیم کو ایک الگ مقصد بتایا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ خود رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قرآن مجید کی ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ظاہر ہے یہ اجر و ثواب ہر اس شخص کے لیے ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، خواہ اس کے مفہوم کو سمجھے یا نہ سمجھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر بھی سمجھے گا، اور جسے تلاوت نہیں آتی وہ ترجمہ اور تفسیر کیسے سیکھے گا۔ چوتھی بات یہ کہ تمام لوگوں کا ایمان، خلوص، علم اور انداز فکر ایک جیسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص کے ایمان، خلوص، علم اور انداز فکر کا درجہ الگ الگ ہے۔ جو شخص جس درجہ میں قرآن مجید سے استفادہ کر سکتا ہے اسے اسی درجہ میں استفادہ کرنا چاہیے، اور اس دوران اگلے مرحلہ کی اپنے اندر استعداد پیدا کرنے کی مسلسل کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ لہٰذا یہ بات تو طے ہے کہ جو شخص قرآن مجید کا مفہوم سمجھے بغیر محض تلاوت کرتا ہے وہ بے مقصد یا بے فائدہ ہرگز نہیں بلکہ عین عبادت ہے۔ البتہ
تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ اور تشریح سمجھنے کے لیے مسلسل جد و جہد کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت شقیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ موسم حج کے امیر تھے، انہوں نے ہم میں بیان فرمایا تو دوران بیان سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی، آیتیں پڑھتے جاتے تھے اور ان کی تفسیر کرتے جاتے تھے۔ میں اپنے دل میں کہنے لگا، نہ تو میں نے ان جیسا آدمی دیکھا اور نہ ان جیسا کلام کبھی سنا۔ اگر فارس اور روم والے ان کا کلام سن لیں تو سب مسلمان ہو جائیں۔ اللہ رب العزت و جل شانہ سے دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بغیر کسی شبہ کے قرآن مجید کو پڑھنے، تلاوت کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔